کے تم اس کی سیرت کو چھوڑ رہے ہو. ارے تم کو پیدا کیا تمہارے نبی کی اتباع کرنے کے لیے. مجھے یہ کپڑا پسند نہیں, یہ کپڑا میں نہیں پہنتا. کیوں نہیں پہنتا؟ یہ کپڑا مجھے پسند نہیں ہے. نبی کی سنت چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں؟ نبی کی زندگی میں فالٹ نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے ہر نمونہ ملے گا پیغمبر کی زندگی میں. تم کو دوسروں کے دروازوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. ساری دنیا تمہارے دروازے کی فقیر بن کر رہے گی, تم امیر بن کر رہو. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے کہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند کرتے ہیں, جبکہ بدبو کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں. اسی لیے منہ کو اتنا صاف رکھنے کا حکم دیا, اتنا صاف رکھنے کا حکم دیا کہ فجر میں مسواک, ظہر میں مسواک, عصر میں مسواک, مغرب میں مسواک, عشاء میں مسواک. فقہا نے فرمایا کہ مسواک والے وضو کے مقابلے اور بغیر مسواک والی نماز دونوں کے اندر الگ فرق ہے. بغیر مسواک والی نماز کے مقابلے میں مسواک والی وضو کی نماز 20% گناہ زیادہ اللہ کے درجہ, اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ میں مشقت نہ سمجھتا تو میری امت کو یہ قانون لاگو کر دیتا کہ تمہاری اگر مسواک نہ ہو تو وضو نہیں, وضو نہ ہو تو نماز نہیں. مشکل اللہ کے رسول کو ڈالنا پسند نہیں تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے گنجائش دے دی کہ منہ کو پاک رکھنا. ہمیشہ منہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری منہ کی بدبو سے اگر تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی یہ مطلب نکلا کہ تم نے اپنے بھائی کو تکلیف دیا ہے. شادی ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. شادی ہونے کے بعد بیوی سے بات کرنا پڑتا. وہ چھوڑو, حضرت پہلے بھی بات کرے ہمیں نہیں. فقہا فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا پہلی رات, یہ پہلی ملاقات ہے, اس سے پہلے ملاقات کرنے والوں کے لیے شادی کا مزاج نہیں. چپکے لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی محلہ میں کھڑ کو فوٹو پکڑ لیے. تو شادی کا حقیقی مزہ کسے ملتا ہے؟ وہ نوجوان کو ملتا ہے جس نے اپنی زندگی میں عورت کو نہ سمجھا ہو. نکاح کرنے کے بعد جب عورت کو دیکھے گا اور چھوئے گا تو اسے پوچھو کہ اس کے مزے اور خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. جو پہلے سے میسجاں کرے, فونا کرے, باتاں کرے, لو کرے, پیار کرے, لین کرے, کیا کی کرے, کدھر کی کرے, اسے شادی کا مزہ نہیں. چپکے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شادی رچ رہی ہے. جب اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو پھر اسے کوئی لذت نہیں ہے. بیوی کو چھوئے گا پھر کوئی لذت نہیں ہے. اسکوٹر میں بٹھائے گا کوئی لذت نہیں ہے. لے کر پھرے گا کوئی لذت نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنی لذتوں کو گناہ کے طریقے سے خرچ کر دیا ہے. سنبھال کر رکھو. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھو. شادی تو ہونا چاہنا, سنبھالے تو بھی شادی ہونا, نہیں سنبھالے تو بھی شادی ہونا. میں سنبھال کر رکھا ہوں, مجھے شادی نہیں ہوگی. جو نہیں سنبھالے انہوں کامیاب ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کے چہرے کا پھول کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ضرور کھلے گا. شادی کرنا, لیکن وہ شادی کو شادی کے طریقے سے کریں گے تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. بہرحال شادی ہوتی صبح کو 11 بجے کی, 12 بجے کی. میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. صبح کے 11 بجے سے لے کر شام کے 11 بجے تک ملتے ملاتے, پسینہ گسینہ, کپڑے گندے گندے, کیا کی کدھر کی قسم کی بدبو ہو جاتی ہے. بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ نکاح کے بعد بھی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے, تاکہ تمہارے پسینے کی بدبو تمہاری بیوی کو تکلیف نہ دے. کتنا پاک ہے دیکھو ہمارا مذہب. اور اسی تحت میں لکھا ہے کہ جب تم بیوی سے بات کرو گے تو ذرا منہ میں الائچی کی, لونگ کی, کیا تھی خوشبو کا چیگم کیا آتا سو مجھے معلوم ہے اب کیا کیا تھا نا, کیا کیے ڈال لو تاکہ تمہارے منہ سے کیا ہو جائے. نہیں تو جنت الفردوس کے عطر کی شیشی نہیں, وہ چک منہ میں ڈال لو. لیکن شادی ہوتی نوجوانوں کو بات کہیں لے کر نہیں جا رہا ہوں کہ میرا خدا کا احسان دکھا رہا ہوں میں تمہارے سامنے.
خدا کا پیار, خدا کی محبت دکھا رہا ہوں. جب ایک بندہ ایک بندے کی منہ کی بدبو کو پسند نہیں کرتا, یہاں تک کہ وہ بیوی جس پر اپنے شوہر کا احسان پڑے گا وہ شوہر کی منہ کی بدبو بیوی برداشت نہیں کرتی. میرا پاک پروردگار کتنا پاک ہے, پھر بھی روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کر رہا ہے. یہ ہے رمضان. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں, نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد کھانا گنا کھا لے کو, دوست احباب کے ساتھ ایک راؤنڈ مارنے کے لیے جاتے ہیں, وہ راؤنڈ میں ٹھنڈا گننا پی لے کو کڑک ٹربل سگریٹ مار لگوا جاتے ہیں. اللہ اللہ, بیوی کے پاس جا رہا ہے, منہ کو بدبو اور گندا بنا کے جا رہا. نہیں, بولو نہیں کریں گے ایسا, نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ کیا کرو, لونگ الائچی منہ میں کیا بھی اچھی خوشبو والی چیز ڈال لو, تاکہ جب تم اپنی بیوی سے بات کرو گے تمہارے منہ سے خوشبو نکلے گی. خوشبو ایک بہترین پیغام ہے سامنے رہنے والے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مسجد کو آؤ, جمعے کے دن آؤ, کثرت سے مجمع رہتا ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن جب آئیں گے تو جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ غسل کرنا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ سرما لگانا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ عطر کا لگانا. اور جمعے کی سنتوں میں سے ایک ہے کہ مسجد کو بھی معطر کرنا, مسجد کے اندر بھی عود کی دھونی دینا. یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے. لیکن آج کل ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. ویسا بول کو کوئی مسجد میں عود ڈالا تو یہ ہماری مسجد نہیں بھائی, یہ عود دانا کی مسجد بولتے. اللہ اللہ, عود دان کی مسجد کیا, لونڈن کی مسجد کیا ہے. مسجد کو خوشبو کرنا, مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا, کیونکہ یہاں کون رہتے ہیں, ملائکہ رہتے ہیں. تمہیں کتنے ہیں, 3 ساڑھے 3 4 ہزار ہے. ملائکہ ان گنت رہتے ہیں مسجد کے اندر. اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مسجد کی 50 صفیں ہیں اور ایک صف ہی مسجد کی فل ہو رہی ہے, 40 پر 9 صف خالی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے گھر کو کبھی برباد نہیں کرتا. انسان نہ آیا تو کیا ہوا, میں فرشتوں کے ذریعے سے صفوں کو آباد کر دیتا ہوں. ہمیں نہیں ہے تو کیا مسجد خالی, خالی نہیں مسجد, مسجد خالی نہیں. ایک جنا گھر بنتا تو بڑا گھر بنتا, 4 بیڈ روم, 2 حال, 1 حال, 1 حال. بعض لوگ ہول جھڑکے کے رہتے ہیں, 2 بیٹا دار ہے تو اسے ایک کمرہ دے آتی, اسے ایک کمرہ دے آتی, دونوں کو ملا کر سلاتے نہیں. کی کہتا وہ روم خالی رہیں گی, بات گھر خالی نہیں رہنا. بولتے نہیں بولتے, یہ روم میں ایک آدمی, وہ ایک روم میں آدمی, وہ روم میں ایک آدمی, ایک روم میں ایک آدمی رکھ کر گھر کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گھر کا اونر اور مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کیا نہ رہے, خالی نہ رہے, گھر میرا ویران نہ رہے. اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا گھر خالی نہ رہے. اور اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ آنے واحد میں لاکھوں کروڑوں ملائکہ پیدا کرتے ہیں. ہم کو تو میرے دوستو بار بار مسجد کو آنے کا موقع مل جاتا ہے, بار بار آنے کا مسجد میں موقع مل جاتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین لن تنالوا. چوتھے پارے کی پہلے صفحے کی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے اتنے ان گنت فرشتے ہیں, کعبۃ اللہ کا ہو مسئلہ, یا مسجد کا ہو, یا مسجد نبوی کا ہو, یا نبی کے روضے کا ہو, یا بیت المقدس کا ہو, یا آسمان کے کعبے کا ہو, اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان فرشتوں کو ان مقامات پر بھیجتے ہیں تو پھر فرشتوں کو موقع نہیں ملتا, نئے فرشتے بنا کر بھیجتے ہیں. اتنے پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو مسجد میں آنے کی سنتوں میں سے کیا ہے, مسجد کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ خوشبو لگا کر آؤ, مسجد کے اندر خوشبو رہے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. تم خوشبو لگا کر آؤ تاکہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو. تمہارے معمولی پسینے کی بدبو کو تمہارا دوست پسند نہیں کرتا, اللہ پاک ہیں تو منہ کی بدبو کو کیسے پسند کر لیں گے. پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسے روزدار کی یہ عبادت اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے, اتنی پسند آتی ہے کہ 12 گھنٹے پیٹ کو خالی رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے, معدہ خالی ہونے کی وجہ سے دانتوں کی سڑان کی بدبو نہیں ہے. اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ بحالت روزہ اگر کوئی آدمی مسواک استعمال کرنا چاہتا ہے تو شوق سے استعمال کر سکتا ہے, برش استعمال کرنا چاہتا ہے تو شوق سے استعمال کر سکتا ہے. منہ کی بدبو سے کیا مراد ہے کہ پیٹ سے نکلنے والی بدبو, چاہے وہ کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہو, کتنی ہی بدبو
بدبودار کیوں نہ ہو، اللہ امت محمدیہ کے روزوں کو یہ گفٹ دیتے ہیں کہ میں میرے روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی مشک سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. اسی لیے